بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ آج اس رات کے طریقے میں جو کہ مڈ نائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، رات کا تقریباً آدھی رات گزر چکی ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جو کہ ہمیشہ ہمارے جو آئین کے بارے میں بات ہوتی ہے، آئین کے بارے میں جو ترمیم پاس کی جاتی ہے، جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ہمیشہ یہ فیصلے رات کے طریقے میں کیے جاتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں 65 ووٹ جو ہے نا اس 26ویں آئین کو ترمیم کو چینج کرنے میں، جو کہ ترمیم پاس کیا گیا ہے، 26واں ترمیم جو کہ 26 دنوں میں ہوا ہے، جو کہ 25واں جو آئین تھا وہ اس کو لانے میں 1 سال لگ گیا تھا۔ اور اس کو لانے میں اتنی جلدی کیوں گئی حکومت کو کہ اس کو 26 دن میں پاس کروایا ہے، اور مختلف طریقہ کار اپنائے ہیں، جو کہ 25 اکتوبر کو سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائر ہونا ہے۔ جو کہ جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن رہے تھے تو 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نیکسٹ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں گے۔ اور اس طرح یہ ترمیم کو لایا کیوں گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اگلا جو سپریم کورٹ چیف جسٹس آ رہا ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے بننا تھا، چونکہ ان کو بالکل یہ پسند ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا چیف جسٹس آ رہا تھا جو کہ عوام کا سوچتا، عوام کے بارے میں بات کرتا ہے، عوام کے بارے میں بات کرتا ہے، ہمیشہ عوام کی بھلائی کی بات کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے جو حکومتی نمائندگان ہیں جو اس ٹائم جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایسا کوئی ایماندار آدمی یا آفیسر آئے جو عوام کی بھلائی کی بات کرے، کیونکہ اگر کوئی عوام کی بھلائی کی بات کرے گا تو ان کا کون سوچے گا، ان کا تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن ابھی قومی اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے اس میں جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو قیادتیں پہنچ رہی ہیں، ایم این ایس کو جس طرح لایا جا رہا ہے، جس طرح سینیٹر کو لایا گیا ہے اسی طرح ایم این ایس کو بھی لایا جائے گا۔ اور یہ بل جس طرح ترمیم پاس کرنے کا کوشش جاری ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ ان کے کالے کرتوت جو نہ منظر عام پہ نہ ہیں، اور نہ منظر عام پہ آئے اور نہ کوئی لوگ ان کو دیکھ سکے۔ صرف یہ نہیں، اس کے پیچھے جو بھی قوت ہے، جو بھی کام کرے، وہ بالکل یہ سوچ بھی نہیں رہتی، سوچتے بھی نہیں ہے کہ عوام کے اس کے بارے میں کیا رد عمل آ سکتا ہے۔ اور وکیل انہوں نے اس کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان ابھی تھوڑی دیر پہلے کر دیا ہے کہ بھئی ہم اس کو چیلنج کریں گے، کورٹ میں، عدالت میں چیلنج کریں گے، کیونکہ ہم اس طرح آئین کو نہیں مانتے جو کہ جس میں ہمارے عوام کی بھلائی نہ ہو۔ کیونکہ یہ تو ایک ایسا آئین بنایا جا رہا ہے جو ایک پارٹی کا ٹکٹ جس بندے کے پاس ہو، جس پارٹی سے وہ ووٹ لیا ہو، جس پارٹی کی وجہ سے وہ جیتا ہو، اور وہ ووٹ اس پارٹی کے خلاف بھی دے تو یہ آئین پک ہوگا، یہ ایکسپٹ ہوگا۔ کیوں ایسا کیا ان کو جلدی ہو گئی اس طرح آئین کو 26 دن میں پاس کرانے کا؟ کیونکہ اگلا جو چیف جسٹس نے بننا تھا، چونکہ ابھی انہوں نے چیف جسٹس بنانا بھی حکومتی نمائندوں کو یہ اختیار دے دیا کہ ہاں جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ چیف جسٹس سلیکٹ کرے گی سینئر 3 جسٹس میں۔ ایسا کیوں؟ پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں جو سینئرٹی بیس پہ آ رہے تھے وہ ایک ایماندار جج جسٹس منصور علی شاہ جس نے بننا تھا، اور یہ ان کو بالکل ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی بات کہ وہ چیف جسٹس بنے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کو جانے نہیں دے رہے تھے کہ آئینی عدالت بنے، چونکہ آئینی ابھی بینچ بنا رہے ہیں، اور وہ بھی کون بنائے گا جی؟ پارلیمانی کمیٹی۔ یعنی کہ آپ کے کورٹ سے زیادہ پارلیمان زیادہ طاقتور ہو گئے۔ پارلیمان قانون سازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قانون سازی ان کی مرضی سے کرنے دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ زبردستی قانون سازی کرا رہے ہو، کسی کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، کسی کو لایا جا رہا ہو، کسی کو ایک راستے سے لایا جا رہا ہے، کسی کو دوسری، اپنی مرضی سے کسی کو کام کرنے دیں گے، اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے ہیں، اپنی مرضی سے وہ دیکھو وہ پبلک کے نمائندگان ہیں، پبلک کے ووٹ سے آئے ہیں، ان کی عزت کرنا چاہیے، اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کو مطمئن کرنا چاہیے کہ اس ترمیم میں کیا فائدے ہوں گے عوام کو اور ہمیں۔ نہ کہ آپ ان کو مسودی بھی نہ دکھائیں، مسودی بھی چپ کے لائیں کہ بس آپ صرف ووٹ کاسٹ کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیں آدھی رات کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں آئین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ
جب اس پہ آئین ترمیم ہم پاس کریں گے، اس میں پی ٹی آئی کے جو نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی واک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم اس میں ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہتے ہم تو، کیونکہ یہ ہمارے بالکل برعکس فیصلہ جا رہا ہے، اور وکیل بھی ایک طرف سے تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ایمل ولی جو کہ انڈوامی نیشنل پارٹی کا نمائندہ ہے، جو سربراہ ہے، اس نے بھی سینٹ میں ووٹ کاسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ابھی ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہاں عوام ہمیشہ پستے رہے گی، کیونکہ عوام خاموش تماشائی ہوتی ہے، ہمیشہ تماشائی دکھتی ہے، اپنے اندر اپنے آپ سے بھی آپ نہیں پوچھ سکیں گے کہ مجھے کون کہاں لے کے جا رہا ہے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس آئین میں ایک اور چیز ہے، جو پارلیمان جو فیصلہ کرے گی، جو حکومتی نمائندان فیصلہ کرے گی، جو وہ کام غلط کرے یا صحیح کرے، اس سے کوئی جج وہ سو موٹو نہیں لے سکتا، اس کے بات نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، یا اس کا جواب دے تحریر ظاہر کرے، نہیں جی، وہ اس نے جو کیا وہ کیا، اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے کرنا ہی ایسے کام ہے جو کہ آپ پوچھ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس نے کرنا ہی غلط کام ہے، ایسا ورنہ وہ کیوں کرتے؟ اگر یہ تو عوام کے بھلائی کے کام ہے نا، کہ کوئی کام کرے اس کا پوچھ گچھ ہو، اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کام کس لیے کیا، وہ وضاحت دے گا کہ میں نے اس کام کے لیے کیا ہے۔ لیکن ادھر جو ہے نا برعکس ہو رہا ہے بات، کہ بھئی آپ پوچھ نہیں سکتے، آپ یہ بات تحریری ہم سے بالکل پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، عوامی نمائندہ جس طرح کہ آپ بتا رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں جو بیٹا ہو، جو منسٹر ہو، جو بھی کام کرے گا، جو بھی فیصلہ سنائے گا، اس سے جج سو موٹو نہیں، جج پوچھ بھی نہیں سکتا، سپریم کورٹ کیا کوئی بھی جج اسے نہیں پوچھ سکتا، وہ جو بھی کرے اس کی مرضی، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ بیچ میں پیسے کا کون؟ پیسیں گے عوام، کیونکہ ان چیزوں کی بھی ابھی آپ کو نتیجے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے، کہ یہ کب ادھر سے ہو گیا ہے، ادھر سے اٹھایا گیا ہے، ادھر پھینکا گیا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا، نہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، بس خاموش تماشائی دیکھتے رہو، اور چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھے رہو، کیونکہ اس کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں، آپ تماشائی دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ بھی ظلم ہو تب بھی خاموش رہے۔ لیکن بہرحال میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمان کو اگر ووٹ لازمی کاسٹ کروانا تھا تو ان کو مطمئن کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔